بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علیکم السلام علیکم السلام. خوب هستید دوستان؟ بله خوبم آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. بله خانواده من خوب هستم. عصر شما بخیر. رب کی عصر شما هم بخیر. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر آقا. و علیک السلام و علیک سلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ من خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من فلک زهرا. فلک زهرا. اسم من حسین حیدر نقوی از فلک زهرا. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. بله هند خیلی بزرگه. بله من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده من خوب. یک خانواده من خوب هستند. آنها وہ ٹھیک ہے. آنها خوب هستند. خوب هستند. بله سلام آقا. و خوب الان سلام. فلا شما چه کاره هستی؟ بله من دانشجو هستم. من دانشجو هستم. بله من معلم هستم. خب پدر شما چه کاره است؟ بله فلک پدر شما چه کاره است؟ بگید پدر من مثلا مهندس است. پدر من معلم است. خب کسا سلام. سلام آقا. خوب و علیک هستی شما؟ السلام. خوبم متشکرم. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. اسم شما چی؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده من خوب هستن آقا. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. خانواده شما خوب هستند؟ کسا شما اهل کجا هستی؟ من اهل راچی هستم. شما چه من معلم هستم. شما بفرمایید پدر شما چه کاره است؟ پدر من روحانی هست. شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. خب اسم پدر شما چیست؟ پدر من سید تهذیب الحسن رضوی هست. بله اسم پدر من تهذیب الحسن رضوی است. اسم پدر من تهذیب الحسن رضوی است. سلام آقا. و علیک السلام. اسم شما چیست؟ اسم من فزه است. اسم شما چیست؟ حسین حیدر نقوی است. اسم شما چیست؟ اسم من فزه بطول است. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من هم خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل پاکستان هستم. شما کجا هستی؟ اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. اهل هندوستان هستم. خب شما چه کاره هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کار هستی؟ من معلم هستم. من پدر شما چه کاره است؟ پدر من روحانی است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من اختر حسین است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم نقوی است. خب شما بفرمایید سامان و طول سلام. شما خوب هستی؟ علیکم السلام آقا. السلام علیکم. و علیکم السلام. بله خوبم آقا. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده هم خوب هستند. و خانواده شما چه خبر؟ خوبند. اسم شما چیست؟ اسم من سمانه بطول است. سمانه شما اهل کجا هستی؟ من اهل کرنال هستم. من اهل امروهه هستم. خب شما بفرمایید شما چه کاره هستی؟
من طلبه هستم. اب پوچھیے آپ سب. اب آپ کا یہ مطلب جو سوال میں نے کیا جب سامنے سے جان پہچان پر بولتے ہیں شما چکاری من معلم هستم. خب اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم قمر عباس است و اسم پدر شما اسم پدرم نقبی است. خب شما بفرمایید ایثار فاطمه سلام شما خوب هستی؟ ایثار فاطمه بله من خوب هستم. من خوب هستم. سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ شما خوب هستی آقا؟ من خوب هستم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا. بله آنها خوب هستند. بله آنها خوب هستند. بله آنها خوب هستم آقا. خوب هستند. بله. شما اسم شما چیست؟ اسم من تسکین زهرا است آقا. تسکین زهرا. تسکین زهرا شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم آقا. شما اهل کجا هستی آقا؟ من اهل روحه هستم. خب شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. شغل شما چیست آقا؟ من معلم هستم. خب روبینا سلام شما خوب هستی؟ سلام. و علیکم السلام. من خوب هستم آقا. شما خوبی؟ من خوبم. من خوب هستم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خانواده من خوب هستند. خانواده شما خوب هستند بله آقا؟ آنها بله آنها خوب هستن. اسم شما چیست؟ اسم من روبینا رضوی است. روبینا. اسم شما چیست؟ اسم من حسین ہے. اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی روبینا؟ من اهل هند هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل روحه هستم. خب شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من عادل حسین است. اسم پدر شما چی؟ اسم پدرم نقوی است. خب بله خوب. پدر شما چه کاری است؟ پدر من دکتر است. پدر شما چی کار است؟ پدرم کارمند است. پدرم کارمند است. خب صبا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. سلام آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند آقا. شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستند. اسم شما چیست؟ اسم من صبا فاطمه است. شما اهل کجا هستی؟ اسم من حسین حیدر نقبی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل اکبرپور هستم. من اهل اکبرپور هستم. شما اهل کجا هستی آقا؟ من اهل امروه هستم. اسم پدر شما چیست آقا؟ اسم پدرم حسن است. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من محمد مسلم است. خب شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم آقا. شما چه کاری هستی آقا؟ من معلم هستم. پدر شما چه کاری است؟ پدر من کارمند است. خوب. خب سلام زهرا حیدر سلام شما خوب هستی؟ آقا. من خوب هستم. شما خوب هستی؟ اسم شما چیست؟ من بیبی معصومه است. بله. اسم شما چیست؟ اسم من بیبی معصومه است. کٹ رہی ہے آواز آپ کی. اسم شما چیست؟ اسم من بیبی معصومه است. بی بی فاطمه. آواز کٹ رہی ہے. شما چه کاره هستی؟ شما چه کاره هستی؟ من دانشجو. بله. مشکل انٹرنیٹی داری شما. مشکل انٹرنیٹی داری. انٹرنیٹ پرابلم ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے. خب شما بفرمایید کدوم زهرا بودن؟ بله. زهرا حیدر بودن؟ بله. خب ثانیه سلام شما خوب هستی؟
ثانی زهرا رفتن. نشاط سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. الحمدلله خدا را شکر من خوبم. شما شما خوب اسم هستی؟ شما چیست؟ اسم نه، من خیریت بودی آپ شما خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ من آپ مجھ سے پوچھیے، میں نے تو پوچھ لیا شما خوب هستی، تو آپ نے کہا بلے من خوب هستم. اب آپ پوچھیے شما خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من نشاط رضوی است و اسم نشاط. شما؟ اسم من حسین حیدر نقوی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکنو هستم. شما اهل کجایی؟ من اهل امروهه هستم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. شما چیست؟ من معلم هستم. من معلم هستم. خوب شما بفرمایید اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم سید قمر حیدر است و اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم نقوی است. اسم پدرم اصلا نقوی است. پدر شما چه کاری است؟ پدر من کارمند است. پدر شما چیست؟ چه کاری است؟ پدر شما چه؟ پدر من یا پدرم مثلا کارمند است. پدرم حسین حیدر. سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوب هستی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چی خبر آقا؟ خوبم. خب شما اهل کجا هستی؟ من اهل دلی هستم آقا. من اهل دلی هستم. من اهل امروهه هستم. من اهل امروهه هستم. شما چه کاری هستی؟ من ناکار هستم آقا. نه بیکار هستم. من بیکار هستم. بله آقا. من بیکار. شما چه کاری هستی آقا؟ من طلبه هستم. من طلبه هستم. بله من هم طلبه هستم. سکینه مومین سلام، شما خوب هستی؟ سکینه مومین سلام آقا. سلام، خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من بیبی معصومه است. اسم شما چیست؟ بیبی معصومه است. معصومه. آها، خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستم. شما اب آپ پوچھئے بھائی بتائیے کیسے سمجھاؤں میں؟ کمال ہے، اتنی بار پریکٹس کرانے کے بعد چوتھا دن آج آ گیا. یہ بتانا پڑے گا کہ جو میں اگر آپ کی خیریت لیتے ہیں سامنے والا جب آپ کی خیریت معلوم کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو معلوم کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کا نام پوچھ رہا ہے تو آپ اس کا نام پوچھئے. آپ اس نے آپ کا کام پوچھا تو اب آپ اس کا کام پوچھئے. یہ بتانا پڑے گا کس کیسے. سلام، خوب هستی شما؟ خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من بیبی معصومه است. بیبی معصومه. اسم من حسین حیدر نقوی است. شما خوب هستی؟ بله من خوب هستم. اسم شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم آقا. شما چه کاری هستی؟ من معلم هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل امروهه هستم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من محمد کبیر است. پدر شما چه کاری است؟ پدر من محدث است. بله. خب لیلا صادق سلام، شما خوب هستی؟ لیلا صادق سلام، شما خوب هستی؟ هند رایز کرد. عقیل اختر سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوب هستم. اسم شما؟ من خوبم. اسم شما چیست؟ اسم من گلناز فاطمه هست. گلناز فاطمه. خانواده شما خوب هستند؟ خانواده من خوب هستند. خانواده من خوب هستند. شما اهل کجا هستی؟ من اهل مبارکپور هستم. اهل شما اهل کجایی؟ من اهل امروهه هستم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم آقا. شما؟ من معلم هستم. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدرم قاسم رضا هست.
سلامت باشید. خب لیلا بفرمایید سلام شما خوب هستی؟ لیلا. آقای اسد عباس بخاری سلام شما خوب هستی؟ بله آقا من خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ اسم من سید ایرام است. با شما صحبت کردم. ایرام شما اهل کجا هستی؟ من اهل پاکستان هستم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هندوستان هستم. شما چه کاره هستی؟ پانا خوبم. خب دیکھیے آپ لوگ جو سب لوگ روز آ رہے ہیں وہ لوگ بھی سنیں, جو نئے آئے ہیں وہ بھی سنیں. یہ جو میں آپ لوگوں سے ایک ایک کر کے باتیں کر رہا ہوں تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ درس تو بہت کم آگے بڑھ رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے شروع میں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بولیے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اب نہیں اگر ہے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے, اس لیے تھوڑا آہستہ آہستہ شروع میں چلیں گے. آپ ٹینشن نہ لیجئے گا کہ بھائی یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں, پڑھا تو رہے نہیں. یہ سب باتیں نہیں ہو رہی ہیں, یہ پریکٹس ہو رہی ہے. جو لوگ بول پا رہے ہیں وہ بول پا رہے ہیں, جو لوگ نہیں بول پا رہے ہیں وہ سن کے انہیں عادت پڑے گی کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ پہلی اور دوسری ویڈیو تو آپ بار بار دیکھتے رہنا, روز تھوڑی تھوڑی کر کے دیکھتے رہنا, روز پریکٹس کرتے رہنا. اور دوسری بات اہم اعلان یہ ہے کہ کلاس یہی ٹائم ہے تو آپ ٹائم سے جوائن ہوا کیجیے. 5:30 تک ہم شروع کر دیا کریں گے. ایک دوسرا یہ کہ جمعرات اور جمعہ چھٹی رہے گی اس کلاس کی. کل اور پرسوں ہر ہفتے تھرسڈے اور فرائیڈے چھٹی رہے گی ویکلی. ٹھیک ہے جی جی دوسرا کہ میں ہو سکتا ہے کہیں سے روز باتیں کرتا ہوں, کوئی ہے پتہ ہی نہیں, وہ ان کی غلطی ہے. آپ لوگ بولیں, جرأت دکھائیں. میں یقین جانیے آپ کو کیا لگ رہا ہے میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں, مجھے آپ چھوڑے ہی میں ایسے موبائل سے کنیکٹ کر کے جو آئی ڈی دکھائی دے رہے ہیں میں ایسے ہی نام لے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ لوگ جن کا نام نہیں آتا انہیں بولیے, یہ مت سوچیے گا وہ آج میں اچھا ہوا بچ گیا, میں آج اچھا ہوا میں آج بچ گئی. بچتے بچتے کچھ نہیں آئے گا, اپنا نقصان کریں گے. بچیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب تک مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے گا انسان کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. انسان کی عادت ہے آرام میں رہتا ہے, کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جب مشکل میں ڈالے گا اپنے آپ کو تب ترقی کرے گا. تو آپ بولا کیجیے سلام جیسے ہاں, لیکن جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں سلام نہیں, اس سے بات کر چکے پھر آپ کہیے سلام. ٹھیک ہے. تو ایک دم سے پھر جب میں سلام کروں تو پھر بولیں. اپنے آپ کو بولنے میں ڈالیں, مصیبت میں مصیبت نہیں حالت نہیں, آپ کے لیے رحمت اور نعمت ہے. بولیے. ہو سکتا ہے میں کئی کا نام نہ لے پاؤں, نہیں بول پاؤں اتنے لوگوں میں, لیکن آپ بولیے. ایک دن تو کسی دن بولنے کی کوشش کیجیے. جی سرفشا میں سلام, سرفشا خانم سلام. سلام آقا. خوب هستی شما؟ جی بله من خوب هستم آقا. شما خوب هستی؟ بله من هم خوب هستم. اسم شما چیست؟ اسم من زرفشا است. اسم شما چیست اسم من حسین حیدر نقابی است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل هند رایبریلی هستم. من اهل رایبریلی هستم. من اهل امروهه هستم. شما چه کاری هستی؟ من دانشجو هستم. شما چه کار هستی؟ من معلم هستم. بله. اسم پدر شما چیست؟ اسم پدر من ابرار حسین است. پدر شما چه کاری است؟ جی بله آنها خوب هستم. بله پدر من خوب است. عصر شما بخیر. عصر شما بخیر. کہیے عصر شما ہم بخیر. عصر شما ہم کون بولے؟ عصر شما ہم بخیر. یہ ہم کے معنی لیجیے. ہم یعنی also ہم یعنی also. جب ہاں بھی جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ.
فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ صبح شما بخیر، آپ کی صبح خیریت سے ہو. میں آپ سے کہوں گا صبح شما بخیر تو آپ کہیے صبح شما ہم بخیر، یعنی آپ کی صبح بھی گڈ ہو، آپ کی صبح بھی خیریت سے ہو، آپ کی صبح بھی بولیے خیریت سے. اور اگر عصر کا ٹائم ہے آفٹر نون تو کہے گا عصر شما بخیر، تو آپ کہیے گا عصر شما ہم بخیر. شما ہم بخیر. رات ہوگی تو کہے گا سامنے والا شب شما بخیر، تو آپ کہیے گا شب شما ہم بخیر. اور ہر زبان میں شارٹ کٹ ہوتا ہے، ہر زبان میں شارٹ کٹ ہوتا ہے. شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ کٹ یہ ہے، شارٹ کٹ شما ہم چنین. شما ہم چنین. شما ہم چنین یعنی شما یعنی یو، شما یعنی یو، ہم چنین یعنی سیم، ہم چنین یعنی سیم. سیم. Same to you. سیم ٹو یو. ہم یعنی ٹو، ٹو سیم ٹو یو، سیم ٹو یو. میں کہوں صبح شما بخیر یعنی گڈ مارننگ، آپ کی صبح خیریت سے ہو، آپ کی صبح بھی خیریت سے ہو. یا تو پورا جواب دے دیجیے. ایک بار دوبارہ کہیے. ابھی جائیے میں خود کہوں گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابتدا سے دوہرا دوں گا. جب سامنے والا کہتا ہے صبح شما بخیر تو آپ یا تو کہیے صبح شما ہم بخیر، آپ کی صبح بھی خیریت سے ہو. لیکن آپ کو مون نہیں ہے زیادہ بولنے کا، صبح شما بخیر، شما ہم چنین، شما ہم چنین، شما ہم شما ہم چنین. شما ہم آپ بھی، ہم چنین سیم، شما ہم چنین سیم ٹو یو، سیم ٹو یو. ارے سیم ٹو یو یہ شما ہم چنین کتنی جگہ کام آتا ہے؟ کوئی آپ کو دعا دے فارسی میں مثلاً تو کہیں شما ہم چنین، یعنی ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھی. شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھی. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، لیکن شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بھی. ایسے ہی یہ ورڈ ہے. صبح شما بخیر، صبح شما ہم بخیر، یا کہیے شما ہم چنین، شما ہم چنین. میں کہوں گا سلامت باشید، کہیے زندہ باشید. یا میں آپ کو دعا دوں خدا خیرتون بے دے، خدا خیرتون بے دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیے گا شما ہم چنین، یعنی آپ کو بھی سیم ٹو یو، شما ہم چنین. پہلے میں کہوں التماس سے دعا کرنا تو آپ کہیں شما ہم چنین، سیم ٹو یو، شما ہم چنین، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کلاس میں اس ورڈ کو کم یوز کرنا، ہر چیز میں شارٹ نہیں چلتا. جب لینگویج سیکھتے ہیں تو ڈیٹیل میں کو بولیے گا. آغا شما ہم چلین کیا ہے؟ اس کا پرناؤنس نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے. شما شما ہم چنین، ہم چنین، ہم چنین، ہم چنین، شما ہم چنین، ہم چنین. رومن انگلش میں ایک بار لکھ دیے تو رومن انگلش میں. ہاں چلین نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم چلین. شما ہم چنین. چنین ہے. چنین، ہم چنین. پریا آغا شما ہم چنین، ہم چنین، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس کا یوز کم کرنا فی الحال، کیونکہ آپ اسپیکنگ سیکھ رہے ہیں تو ڈیٹیل والی باتیں سیکھیے. شارٹ کٹ کبھی مت سیکھیے، شارٹ کٹ کبھی مت سیکھیے. ہاں عصر شما بخیر، کوئی کہ عصر شما بخیر تو کہیے عصر شما ہم بخیر. کوئی کہ شب شما بخیر تو آپ شب شما ہم بخیر. صبح شما بخیر، صبح شما ہم، صبح شما بخیر. جواب میں ہم آپ کو بھی، آپ کی صبح بھی خیریت سے ہو. پہلے آپ کی صبح بھی خیریت سے ہو، ٹھیک ہے؟ کہیں گے آپ کی صبح شما بخیر، صبح شما بخیر، صبح شما بخیر،
صبح شما بخیر، صبح شما ہم جواب کس کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے؟ تو سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بھلے آگا فی الحال آج کے لیے نئی چیز بول چال میں کیا ہے، جس ٹائم آپ سے کوئی سامنے مقابلہ کر رہا ہے، جس ٹائم آپ سے کوئی ملاقات کر رہا ہے، اس ٹائم کو کیا کہے گا؟ اس ٹائم یہ بھی تو کہے گا گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ ایوننگ بولے گا نہیں بولے گا؟ فارسی میں کیا بولے گا؟ صبح اگر ہے تو صبح شما بخیر، آفٹر نون ہے تو عصر شما بخیر. تو آپ جواب میں کیا ٹھام لگا دیں گے بیچ میں، بس صبح شما بخیر، تو آپ کہیے گا صبح شما ہم، صبح شما ہم بخیر. پریکٹس کیجئے گا، پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ کچھ دن تک ہم تھوڑا سلو چلیں گے، کچھ دن تک 7-8 دن ہم سلو چلیں گے، 8-10 دن اتنا، پھر آپ کو دیکھیے گا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، فی الحال میں خود نہیں چاہ رہا کیونکہ تیز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. آپ اس ٹائم، حالانکہ میں نے آپ سے کہہ دیا 24 گھنٹے رہتے ہیں ہر کلاس کے بعد آپ کے پاس، اس میں یہی کرنا ہے آپ کو، یہی پریکٹس کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے سوتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، سوتے میں اگر بول سکتے ہیں تو بولیے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود یہاں اتنی دیر پریکٹس کراتا ہوں. اگر 8 سے 10 لوگوں سے یہ باتیں کرتا ہوں تو 8 سے 10 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں بولا ہے وہ 10 بار کم سے کم سن چکا گفتگو یا نہیں. بھلے آگا جی لکھیے. کل لکھوایا سامنے مثلاً جو پہلے دن کی پریکٹس کی کیا تھی؟ این آن، این آن، این قریب کے لیے، این قریب کے لیے، ہاں ٹھیک ہے. آن یعنی وہ، ہاں ٹھیک ہے، دور کے لیے. ٹھیک ہے، ادھر نہیں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، چیز کیا ہے چیز کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چیز کیا ہے، چیز کیا ہے. ٹھیک ہے، بولیے. یہ کیا ہے؟ برائے کسی کا مائک سنسناٹ کرنا، مائک بند رکھیے. جب میں کہوں اٹھنے کے لیے تب مائک آن کیجئے. اگر میں کسی ایک سے بات کر رہا ہوں سب مائک بند رکھیے جب تک جس سے بات کر رہا ہوں. جب میں بلواؤں ایک ساتھ پریکٹس کراؤں تب سب آن کیجئے. ٹھیک ہے، یا آپ جیسے میں لکھ رہا ہوں تو آپ سے پوچھو چیز یعنی تو آپ سب کہیے کیا ہے. ہر وقت آپ کی انگلی مائک پہ رہنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھول دیا تو کھول کے ہی بیٹھے ہیں، بند کر دیا تو بند ہی کر کے بیٹھے ہیں. جب کھولنے کی نوبت آئے چیز کیا ہے پھر بند. جی بھلے آگا کیا ہے؟ برائے چیز، کس کے لیے ہے؟ برائے چیز کس کے لیے نہیں، کس لیے. کس لیے فور واٹ، فور یہی آئے گا نا، فور واٹ فور واٹ. ٹھیک ہے، مالکیس، مالکیس کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کی ہے، کس کا ہے، کس کی ہے. فور ہوم، فور ہوم، فور ہوم، ہوس ہوز یا ہوم، WHOM. ہاں WHOM، فور ہوم. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھا آپ لوگوں نے لکھوایا تھا، پھر لکھوا رہا ہوں تاکہ کسی کو شکوہ نہ رہے، حالانکہ میں نے پریکٹس آپ کو کرا چکا ہوں اس کی. آپ یہ دیکھیے مٹا دوں یہ. جی بھلے آگا
ہاں اب دیکھیے اب ہم کیا کیا میں نے یہ ان چیز اسپیس لگا دیا، ان اور چیز کے بیچ میں اسپیس چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اس میں دنیا کی ہر چیز رکھ سکتے ہیں آپ. ان چیز یعنی واٹ از دس؟ ان چیز واٹ از دس؟ ان چیز ان چیز. جواب ان کتاب است. اب میں نے ان اور اس کے بیچ میں جگہ چھوڑ دی، ان اور اس کے بیچ میں جگہ چھوڑ دی اور کیا کہا؟ جو کروڑوں خربوں چیز دنیا کی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں. ان کتاب است، ان صندلی است، ان مداد است، ان خودکار، ان قلم است، ان مداد است، ان خودکار است، ان میز است، ان پاکون است، ان دفتر است، ان قرآن است، ان روزنامه است، ان نامه است. ٹھیک ہے، ان صندلی است. اب اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے. جی آخر میں ہم اصلی لگائیں گے ان کتاب یہ بتایا تو ان کتاب است، ان کتاب است، ان میز است، ان صندلی است، ان خودکار است، ان مداد است، ان ماشین است، ان تختے است. کتنے جملے بن جائیں گے بتائیے جی؟ بس دیکھنا یہ ہے کہ سامنے والے نے کس چیز کو پوچھا ہے. ان چیز تو آپ نے ان کتاب است. میں نے پوچھا ان چیز، ان چیز تو آپ نے ان کتاب است. آن چیز، آن چیز، آن چیز، مداد است. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ میں کتاب لکھوں، میں یہاں کتاب لگا دوں کتاب است، یعنی دس از بک، دس از بک ان کتاب است. دس از اے بک، دس از اے بک. ٹھیک ہے، ان کتاب است. میں نے سانچہ دے دیا. اس سانچے میں یہ سوال آپ کروڑوں بار کر سکتے ہیں. ہر چیز پہ ہاتھ رکھ کے آپ قریب ہے تو اس کے لیے این، دور ہے تو آن. کہہ سکتے ہیں ان چیز ان کتاب است، آن چیز آن مداد است، ان چیز ان دفتر است، آن چیز آن روزنامے است، ان چیز ان دیوار است، آن چیز آن اتاق است. ٹھیک ہے، ہر چیز پہ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن کرنی پڑے گی، لیکن کرنی. آغا یہ روز نامے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے دن آئی ہیں. نیوز پیپر، روز نامے، اور نامے یعنی لیٹر، خط. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بارے میں اعتراض نہیں ہے کہ آپ کل کلاس میں آئی، ہو سکتا ہے ایڈ نہیں ہوئی ہو جب، یا کوئی مجبوری ہو. مجبوری سب کی ہو سکتی ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے جو پرانے لڑکے لڑکیاں ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، پوچھ لیجئے میرے ہر سبجیکٹ میں کسی مجبوری کے تحت کلاس میں نہ آنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے. مشکل پرابلم جب آتی ہے، مجھے احساس جب ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت سے ویڈیو اپلوڈ ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، پھر گروپ میں شیئر کرتے ہیں جی. پھر بھی کوئی اگر ایسے ہی آ جائے، اگر ہم آپ کی مجبوری کو مان سکتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات بھی مانیے جی. ایسا تو نہیں ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا کہاوت ہے میٹھا میٹھا ہا ہا، کڑوا کڑوا تھو تھو. جی ایسا کریے گا. اگر میں مجبوری سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو ہماری بات بھی ماننی چاہیے. ہم مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ مجبوری کے تحت کلاس نہ آئی ہو، لیکن کیا 24 گھنٹے میں آپ کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ جو ویڈیو ہم نے محنت سے اپلوڈ کر کے واٹس ایپ پہ شیئر کی ہے کہ اس کو دیکھ کے پریکٹس کر سکیں. اور یہ تو آپ کی ویسے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کلاس میں نہیں تھی تو میرے اوپر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر میں کلاس میں تھی لیکن شاید میرا دھیان نہیں رہا ہوگا، نیوز پہ وہی روز نامے کا مطلب بھول گئی. نہیں، میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں کامن بات کر رہا ہوں. اب آپ اپنے اوپر مت لیجیے، میں پوری کلاس کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی دن کوئی مجبوری کے تحت نہیں آتا
وہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے کہ واقعی مجبوری تھی یا جان بوجھ کے مجبوری بنائی کہ چلو آج دل نہیں کر رہا اور پھر کہہ دو کہ مجبوری تھی نہیں آ پائے، وہ غلط ہے. اگر واقعی مجبوری ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چلو مہمان آ گئے تھے یا کوئی ایسی کام پڑ گیا تھا کہیں جانا پڑ گیا، لیکن یہ ویڈیو اسی لیے تو اپلوڈ ہو رہی ہے نا، اسی لیے اپلوڈ ہو رہی ہے کہ آپ نہیں آئی کسی مجبوری کے تحت چلا آپ جس دن آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیے اگلے دن. جی بولیے. بھلے آگا. ایک چیز اب دیکھیے مٹا دوں یہ بھلے بھلے آگا. بھلے آگا. بھلے آگا. بھلے آگا. اب آئیے یہ تین سے کر دیا، ایسے آن سے کر لیجئے. آن چیز، آن چیز کیا مطلب ہوا؟ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ واٹ از دیٹ، واٹ از دیٹ، واٹ از Dead. What is that? واٹ از دیٹ. تو آپ کہیے گا آن مثلاً آن کتاب، آن فیل، آن دیوار، آن معاشی، آن خودکار، جتنی چیزوں کے آگے میں ورڈز میننگ لکھوانا شروع کروں گا دوسرے درس سے، جتنی چیزوں کے نام یاد ہوتے رہیں گے پریکٹس یہی ہوتی رہے گی، بس چیزوں کے نام بدلتے رہیے گا. ان کتاب، ان مداد، ان خودکار. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ مثلا آن مثال مداد، آن مداد کیا ہے؟ پینسل، دیٹ از پینسل، دیٹ از پینسل. ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیجئے تاکہ حالانکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو، دیکھیے آپ یہ مت کہیے کہ ہوتا ہے بعض ٹائم کہ استاد بھی غلطی کر سکتا ہے، بعض ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہو، کچھ اور طریقے سے کہہ بیٹھے یا پڑھانے کے طریقے میں کچھ وہ ہو جائے، اس سے بہتر پڑھایا جا سکتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوئی یہ سوچے کہ کہیں غلط تو نہیں پڑھا رہے یا غلط طریقہ تو غلط نہیں ہے، اس سے مطمئن رہیے. 5ویں دفعہ پڑھا رہا ہوں میں جی، ان 2 سال کے اندر 5ویں دفعہ پڑھا رہا ہوں میں. یاد رکھیے گا یہ میننگ بتانا صحیح نہیں ہے، آپ لوگوں کو میننگ بتانا ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر میں میننگ بتاتا رہوں گا تو آپ کا ذہن فارسی بولنے سے زیادہ میننگ پہ رہے گا. وہ تو ذہن کا ہے زبان لڑکھڑائے گی، ذہن کا زبان. اسی لیے اس کتاب کا نام ہے ہم اس سے فارسی پہ فارسی، فارسی ٹو فارسی، فارسی ٹو فارسی. کسی بھی لینگویج کو اسی لینگویج میں سیکھنے سے جلدی آتی ہے. کسی بھی لینگویج کو یہ مجبور ہے میں آپ کو کچھ ورڈز کی میننگ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مطمئن رہے، ورنہ میں آپ کو میننگ بھی نہیں بتاؤں گا، آپ کو تصویروں سے خود یاد کرنا ہے. صحیح ہے، بس چیزوں کا نام لکھواؤں گا، بس فروٹ کے نام، رنگوں کے نام، یہ چیزیں لکھواؤں گا، لیکن ان چیزوں کے ان کو میں اشارے سے کام لوں گا. ان چیز، ان کتاب، آن چیز، آن چیزوں کا نام تو لکھوا دوں گا میں، لیکن یہ نہیں لکھواؤں گا ان چیز یہ کیا ہے، یا لکھوانا میں نے بس کیا سوچ کے لکھوایا، جبکہ غلط ہے. اگر میں آپ کو ہر چیز کی میننگ بتانے لگوں گا کوئی غلط ہے، آپ کا سر بول چال پہ نہیں، ذہن مانا پہ رہے گا. وہ تو مانا وہ نہ دیکھیں، آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے اشاروں سے سمجھیے تو جلدی آئے گا. ان چیز، ان کتاب، اشارے تو سمجھ میں آتا ہے نا، وہ ورڈ نہ بھی نہیں پتا ہے، بس ورڈ پتا ہے، چیز ان کا مانا نہ بھی پتا ہے تو اشارہ تو دیکھنا ہے. ان چیز تو آپ نے ان کتاب، آن چیز، آن مداد سیکھیں گے تو جلدی آئے گی. تھوڑا سخت لگے گا لیکن اچھی آئے گی، مضبوط آئے گی. لیکن ایسے بھی بتا بھر کے رہ جائیں گے ورڈ میننگ سے. جی بتا دوں، آئیے اب آپ پریکٹس کیجیے. برائے چیز، برائے چیز، ٹھیک ہے، برائے چیز. اب آپ پوچھیں گے سوال، کتاب برائے چیز، کتاب برائے چیز، کتاب برائے خواندن دست، book for what, the book for what. دیکھیے میں نے کتنا کہا، اب بتائیے میں کیسے سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ میں کتنی بار سمجھا چکا، روز سمجھا رہا ہوں نا.
اب یہ صاحب بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں نہیں پتا. میں نے کہا ہے مائک پہ دھیان رہے، جب مائک کو بند رکھا کریں، جب بولنے کو کہوں تب بولا کریں، لیکن پھر بھی نہیں دیکھی مائک آن ہے. میں نے کہا تھا گھر میں پتہ نہیں کیا معاملات چل رہے ہوں، ریکارڈنگ میں آ جائے تو اچھا لگے گا آپ لوگوں کو کہ عجیب و غریب آوازیں آ جائیں، کسی کی زور کے بولنے کی آوازیں آ جائیں ریکارڈنگ میں. جی بولیے. تو دھیان رکھا کریں، خاص کر کے جب گھر میں شور لوگ ہوں، باتیں ہو رہی ہوں تو مائک پر خاص دھیان رکھا کیجیے. بے بخشی بے بخشی بے بخشی. جی ایکسکیوز می اور سوری کے لیے بے بخشی بھی بولتے ہیں. جی جی ایکسکیوز می، بے بخشی یعنی نہ بے بخشی یعنی ایکسکیوز می، لیکن اگر غلطی پہ ہو تو کہتے ہیں معذرت میخواہم، معذرت میخواہم، عذر میخواہم، عذر میخواہم. لیکن ایکسکیوز می بے بخشی، بے بخشی کیسے ہوگا؟ بے بخشی، بے بخشی، بے بخشی یعنی ایکسکیوز. ٹھیک ہے جی. کتاب برائے چیز، کتاب برائے کتاب برائے خواندن است. کتاب من است، خواندن است. اب دیکھیے آپ کوئی بھی کتاب چیز برائے خواندن است. کسی بھی چیز کے بارے میں اب آپ کو چیزوں کا نام یاد ہو جائیں گے، جیسے وہاں پہ ایک راست کے بیچ میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں، چیزوں کا نام یاد ہو تو ایسے ہی کتاب کی جگہ کچھ بھی لگا. کتاب برائے چیز، مداد برائے چیز، قرآن برائے چیز، قرآن برائے چیز، روزنامے برائے چیز، سیب برائے چیز، انار برائے چیز. اب چیزوں کے نام یاد ہو جائیں گے، سوال ایسے کریں گے، پھر پتہ لگانا کون سی چیز کس لیے ہے. پڑھنے والی چیز ہے تو اس کے معنی میں نے بتا دی. کتاب برائے خواندن، کتاب برائے خواندن خواندن است. کتاب برائے خواندن. اسی کتاب کی جگہ انار ہوگا، انار برائے چیز، تو آپ انار برائے لکھ لیجیے نیا میننگ. ایک نیا میننگ لکھ لیا تھا، خواندن پڑھا تھا. اب لکھیے خوردن. خوردن، خوردن انار برائے خوردن است. انار برائے خوردن، خوردن یعنی کھانا، خوردن یعنی خوردن یعنی کھانا. لکھ لیجیے کچھ میننگ اور لکھ لیجیے آج کے لیے. خواندن یعنی پڑھنا، خوردن یعنی کھانا. کھانا. یہ کیا لکھا ہے؟ نشستن، 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 نشستن بیٹھنا، نشستن، نشستن یعنی بیٹھنا، نشستن بیٹھنا. شستن یہ کیا لکھا ہے؟ نوشتن، نوشتن، نوشتن لکھنا، نوشتن لکھنا. آج کے لیے 3 میننگ. میں نے ابھی تک سارا پچھلے درس کی پریکٹس کرائی ہے. نیا کیا سیکھا آج ہم نے؟ نیا سے خوردن، نشستن، بولیے مت، صبح شما بخیر، عصر شما بخیر، شب شما بخیر، صبح شما ہم بخیر، عصر شما ہم بخیر اور شب شما ہم بخیر. ہم نے یہ سیکھا. اور شما ہم چلیں شارٹ کٹ سیکھا، سیم ٹو یو. اس کے علاوہ یہ اب آپ سے سوال بدل سکتے ہیں. میں نے 2 دن پریکٹس کرائی. کتاب برائے چیز، آپ نے کہا کتاب برائے خواندن. اب آپ سے کوئی پوچھے انار برائے چیز، کیا؟ انار برائے خوردن است. خوردن است. انار برائے خوردن است. ہاں تو آپ لکھیے گا انار برائے خوردن است. جتنی بھی پڑھنے والی چیز تھی اس کے لیے برائے خواندن است. کتاب برائے خواندن است، قرآن برائے خواندن است، روزنامے برائے خواندن است، نامے برائے خواندن است. اب جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں خوردن. انار برائے خوردن است، سیب برائے خوردن است، غذا برائے خوردن است، گوشت برائے خوردن است، پیزا برائے خوردن است. ٹھیک ہے. ماکارونی برائے خوردن است. ٹھیک ہے. چیزوں کے نام جیسے جیسے یاد ہونے لگیں گے اسی پیٹرن پہ آپ
سوال اور جواب بناتے رہیں گے. بس اس کی پریکٹس ہوگی ہوگی آپ کی تو پھر وہاں سخت نہیں پڑے گا. جیسے جیسے چیزوں کے نام یاد ہوں گے. نشستن یعنی بیٹھنا. آپ سے اناج کی جگہ پر پوچھے صندلی برائے چیز, صندلی برائے چیز, آپ کہیں گے صندلی برائے نشستن. نہیں یہ اردو میں مت بولیے. پرناؤنسیشن فارسی کا سب سے اہم ہوتا ہے, لہجہ سب سے اہم ہے. نشستن نہیں, نشستن, نشستن, اسی لیے میں نے نون پہ نشستن, نشستن. صندلی برائے نشستن, کرسی بیٹھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نوشتن, آپ سے صندلی نہ پوچھ لے, کوئی پوچھ لے مداد برائے چیز, مداد برائے چیز, آپ کیا کہیں گے؟ مداد برائے مداد لکھنے, پینسل لکھنے کے لیے ہوتی ہے نا, پینسل لکھنے کے لیے ہوتی ہے نا. بلے سمجھ میں آیا؟ نوشتن. جی بلے بھلے آگا. اب یہ میں نے آپ کو 2-3 جملے تھوڑے سکھائے, جملے ہیں یہ بلے. ٹھیک ہے. بلے بھلے آگا. دیکھیے آپ یہ کروڑوں جملے ہیں, کروڑوں بنا سکتے ہیں ایسے, لیکن زبان ٹوٹی ہوئی ہونی چاہیے. زبان سمجھ میں آیا؟ علی صاحب آپ کا مائک نشستن, نشستن, خوردن, نشستن. خوردن. 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 نشستن, نشستن. نشستن. نوشتن. اب آپ کہہ سکتے ہیں مثلا کتاب برائے چیز, کتاب برائے خواندن, صندلی برائے چیز, صندلی برائے نشستن, خودکار, خودکار برائے چیز, خودکار برائے نوشتن. لکھ لیا آپ نے؟ ٹائم ہو گیا. میں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا, کچھ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے پڑھاتے ٹائم کا نہیں پتہ لگتا ہے, تو آپ لوگ ٹائم بتا دیا کیجیے کہ 6 بجنے والے ہیں آپ, تو میں سمجھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہے کہ لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے 3 دن سے جو پڑھا ہوں اس کی پریکٹس کرائی نا, بس مالے کی پھر سے کرا دوں گا. اب بھی اگر آپ اتنی پریکٹس کرانے کے بعد بھی خود سے اتنی پریکٹس نہ کریں تو بتائیے میرے اوپر ظلم ہوگا وہ آپ لوگوں کی طرف سے یا نہیں؟ جی آقا. بلے آگا. پریکٹس نہیں کر رہے, پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا. پریکٹس بولیے. جی آگا پریکٹس کر آئیں گے. دوستان کل جمعرات اور جمعہ ہر ہفتے چھٹی رہا کرے گی شام کی, جمعرات اور جمعہ. سیٹرڈے کو دیکھیے آپ کے پاس جمعرات جمعہ سیٹرڈے 3 دن ہیں. جو نئے لوگ ہیں 3 دن میں بہت ہوتے ہیں 2 ویڈیو کی پریکٹس کرنا. پہلی اور آج کی بھی کرتے ہیں, بہت زیادہ ہے. پہلی اور دوسری ویڈیو کر لیں, بہت زیادہ دن ہیں, کر سکتے ہیں آپ لوگ. بولیے کریے, کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو زندگی بھر پچھتائیں گے. دیکھیے ثانیہ جوائن ہوئی تھی پھر غائب ہو گئی. آپ ان کو جس مدرسے میں بھیجا اس نے کہا کہ ہم ان کو فارسی نہیں پڑھائیں گے کیونکہ انہیں آتی ہے, انہیں آتی ہے. اگر صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو پھر وہاں پریشانی ہوگی, پھر کہیں بھی پریشانی ہوگی. کہیں بھی اگر ایران جانے کا کسی کا ارادہ ہے تو اس کو زیادہ کی کیا انڈین پاکستانی پڑھا وہیں سیکھ کے پتا کیجیے. زیادہ پیسہ دے کے فارسی سیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے نعمت ہے. پھر بھی اگر آپ کچھ نہ کریں, ثانیہ زہرا کے پاس سے ہیں. ثانیہ سلام شما خوب ہستی. ثانیہ
مشکل انٹرنیٹی دارن ثانی زہرا آغا شاید ان کا نیٹ ورک ایشو ہے. بلے شاید مشکل انٹرنیٹی دارن. دوستان انشاءاللہ موفق و معید باشید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و علی انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. آپ خدا حافظ شما. ہم چینی آغا اس سے بہتر یوگ نہیں ہو سکتا. شما ہم چلیے اتنی باتوں کا فی الحال کے لیے شما ہم چلیے. خدا حافظ. یہ